پہلے سے ہی ایک رواج بنتا چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنے جسموں پر نقش و نگار بناتے تھے. ایک پہلوان جو تھا وہ گیا یہ بنانے کے لیے کہ میرے جسم پر ایک خوبصورت نقش و نگار بنا دو. تھا پہلوان. بنانے والے نے کہا کہ حضور کون سے جانور کی تصویر بناؤں؟ اس نے کہا کہ ایک غضبناک شیر کی تصویر بنا دو میرے بدن پر. اس نے بنانی شروع کی. سوئی کو اس کے کندھے پر چبویا. اب لگائے گا تو صحیح نا، بنے گی کیسے؟ اور جسے چبویا نا اس کو درد ہوا. اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہ صاحب وہ بناؤں گا تو سوئی تو چبھے گی نا. تو اس نے کہا کیا بنا رہا ہے تو شیر کی؟ تو اس نے کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ دم کی کیا ضرورت ہے، کچھ اور بنا چل. اس سے پھر سوئی چبھئی، اس کو پھر درد ہوا. اس نے کہا اب کیا کر رہا ہے؟ کہ شیر کا کان بنا رہا ہوں. دم تو آپ نے منع کر دی، اب میں شیر کا کان بنا رہا ہوں. بولا کان میں بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے، کچھ اور بنا. ضرور تھوڑی ہے شیر کی دم اور کان بھی ہو. اسے پھر کام شروع کیا، اس کو پھر تکلیف ہوئی، وہ پھر بلبلایا. بولا اب کیا کر رہا ہے؟ کہ حضور شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں. اس نے کہا ابھی شیر کے پیٹ کی کیا ضرورت ہے، اس سے تھوڑی غذا کھانی ہے، تو میرے شیر کو بے پیٹ ہی کا رہنے دے. اب وہ ساری باتیں سن کر وہ حیران ہوا، انگلیاں دانتوں میں دبا کر، غصہ تو اس کو آ رہا تھا. اسے سوئی زمین پہ پھینکی اور کہا میاں بے دم بے سر و بے پیٹ کا شیر بھی آج تک کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ اگر تجھے سوئی کی چبھن سہنے کی تاب نہیں تو ایسا شیر بنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مثال کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قید شریعت یعنی شریعت میں جو اصول قانون قید ہے اور ریاضت جسمانی پر صبر کرنا چاہیے، ورنہ نفس کی سرکشی اور دشمنی سے نجات پانا ممکن نہیں. اگر ہم اسلام کی خاطر مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اس بے صبر پہلوان کی طرح اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. ایک مسلمان اسلام کے اصولوں کا پابند ہے. اس کا مال اسے اگرچہ بہت محبوب اور عزیز ہے، لیکن جس رب کریم نے اسے مال دیا اسی کے حکم کے مطابق اس کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے. جس پر حج فرض ہو گیا اس کو حج کرنا ضرور ہے. یہ اور اس طرح کے کئی اصول ہیں جن پر عمل کرنے میں نفس شرارت بھی کرتا ہے، نفس رکاوٹ بھی بنتا ہے. اسلام پر چلنے میں جو دقت و پریشانیاں آتی ہیں، ایک اچھا مسلمان اس دقت و پریشانی اور بظاہر جو تکالیف ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. بلکہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے لذت کی وجہ سے گناہ نہ کر، لذت کی وجہ سے گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ رہ جاتا ہے. تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف ختم ہو جاتی ہے، نیکی رہ جاتی ہے. اور یہ وہ نیکی ہے جو ہمیں قبر و حشر میں اپنے رب کی رحمت دلائے گی انشاءاللہ. دنیا میں بھی رب کی رحمت دلائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے.